بعض کام انسان پہ مسلط ہوتے ہیں تو وہ کرنے پڑتے ہیں اس کو. یہ بیان سے ہٹ کے جنرل نالج کے لیے ایک بات کر رہا ہوں, اور وہی کام ہو جاتے ہیں انسان سے. آج مجھے اتنی شدید تھکاوٹ ہے کہ آپ لوگ میرے اوپر مسلط نہ ہوتے تو میں بیان نہ کرتا, کہ اتنے لوگ آ گئے ہیں, ان کو بھگانا بالکل غیر اخلاقی حرکت ہے, تو اس لیے مجبوراً بیٹھا ہوں آپ اس سلسلے میں, بیان کے سلسلے میں, کیونکہ بول کے نا آج بہت زیادہ بولنا پڑا ہے تو بالکل گلا بیٹھ گیا. لیکن آپ لوگ آئے ہیں تو اس لیے دیکھو, یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کام ہمیشہ وہی کنٹینیو ہوتا ہے جو انسان پہ مسلط ہو جاتا ہے. اگر ہم اپنے اوپر ڈال دینا تو دنیا میں کوئی کام ہم سے ہو ہی نہیں. لوگ ترتیب بناتے رہتے ہیں نا کہ ہفتے سے ہم پڑھائی کریں گے, پہلی تاریخ سے یہ کام کریں گے, تو کبھی بھی زندگی میں وہ پہلی تاریخ یا ہفتے کا دن آیا ہی نہیں ہے. جو کام گن پوائنٹ پہ ہو جائے وہ ہو جاتا ہے انسان سے. تو بیانات بھی ایسے ہی ہیں, کبھی موڈ ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا, لیکن چلتا رہتا ہے سلسلہ. بعض موڈ نہیں ہوتا لیکن جب شروع کرتا ہوں تو ہو جاتا ہے, پھر بیان بھی ہو جاتا ہے, سب کچھ ہو جاتا ہے. تو یہ میں جنرل نالج کے لیے نہیں بتا رہا, یہ بتانے کے لیے کہ کاموں کو اپنے اوپر مسلط کر لیا کرو, اس سے دنیا کا ہر کام ہو جائے گا کنٹینیو آپ تسلسل کے ساتھ. جب مسلط ہوتا ہے نا کام تو ہو جاتا ہے. اصل بات یہاں سے شروع کی تھی کہ کام جب مسلط ہوتا ہے تو ہو جاتا ہے. انسان اپنے اوپر اختیاری میں ڈال دینا تو بس وہ ترتیبیں ہی بناتا رہے گا, سوچتا ہی رہے گا, کام دھیلے کا نہیں ہوگا. تبھی ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اللہ سے دعا کیا کرو کہ اللہ جو دین کی خدمت ہے اس کو میری مجبوری بنا دے, میں چاہوں نہ چاہوں کام ہو بس لے تو مجھ سے. تو یہ اللہ کا بڑا فضل ہے, مولوی نہ بھی چاہے تو دین کا کام اس کو کرنا پڑتا ہی ہے. یہ اللہ نے, اور حضرت فرماتے ہیں اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے جس کا جتنا عام آدمی کے لیے آپشنل ہے, ہمارے لیے تو بھائی مجبوری ہے. حضرت فرمایا کرتے تھے کسی کو مسجد کا امام بن جائے نا تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے, اب تو نماز اپنی تو پڑھنی ہے, ورنہ لوگ کہاں پڑھ رہے ہوتے ہیں. جب امام بن گیا اپنے لیے نہیں تو پبلک کے لیے پڑھنی ہے, لیکن پڑھ تو رہا ہے نا, فرض تو ہوتا ہو رہا ہے, تو اس بہانے جماعت تو مل رہی ہے. اس سے تو بہتر ہے کہ سوتا رہتا ہے, ورنہ جو عام نمازی ہیں سو رہے ہیں, یار آج نہیں جاتے, امام کہتا ہے بھائی نہیں گئے, پبلک بولے گی کدھر گیا. صحیح ہے, یہ زیادہ اچھا ہے کہ چلو یار کسی بھی طرح سے ہو کام تو مسلط ہو نا, ہو تو جائے. اس پہ لوگ کہتے ہیں تو اللہ کے لیے نہیں ہو رہا, پبلک کے لیے ہو رہا ہے. یہ ایک لمبا مسئلہ ہے کہ نیت میں اگر شائبہ ہو جائے نا, تو نیت میں اللہ کے علاوہ بھی کوئی شامل ہو جائے تو یہ ویسے ہی آپ کی جنرل نالج کے لیے بتاؤں کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی نیت اللہ کے لیے تھی, اس میں اگر کچھ اور بھی نیت ہو جائے تو پورا عمل ضائع ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا. اس میں شریعت دیکھتی ہے غلبہ کس چیز کا ہے, غلبہ کس چیز. غلبہ اگر اللہ کی رضا ہے, پبلک کا خوف بھی ہے اس میں, لیکن مقصد بڑا اللہ کی رضا ہی ہے, تو وہ عمل قبول ہوتا ہے, پورا رد نہیں ہو جاتا. کیونکہ سارا پبلک کے لیے تھوڑی کر رہا ہے, کچھ پبلک کا خوف ہے, لیکن خالی خوف ہی نہیں ہے, نماز بھی اس کو پتا ہے بھائی اللہ کا حکم ہے. تبھی تو دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ترغیب دیتے تھے میدان جنگ میں کہ جو فلاں کو قتل کرے گا تو جتنا اس کی جیب سے مال نکلے گا اس مجاہد کا ہوگا. اب صحابہ اس شوق میں کہ چلو بھائی بندہ بھی مرے گا اور سارے پیسے اس کی جیب سے جو نکلیں گے وہ کس کے ہوں گے, ہمارے. تو اب کوئی کہے لو بھائی یہ تو پیسوں کے لیے جنگ ہو رہی ہے, بھائی ہو اللہ کے لیے رہی ہے, لیکن اس میں جب مالی مفاد بھی آ گیا تو تھوڑی موٹیویشن بڑھ جاتی ہے. آئے تو اللہ کے لیے تھے, ورنہ کون کمانے کے لیے اپنی جان گردن پہ آپ کٹانے جاؤ گے کہ یار مال غنیمت ملے گا, بھائی تیری جان بھی تو جا سکتی ہے. تو اصل میں تو اللہ کے لیے آئے تھے, لیکن موٹیویشن کے لیے انسان کے دل میں لالچ بھی ہوتی ہے, تو اپنے آپ کو بھی لالچ دے دینی چاہیے, بچوں کو بھی لالچ دینی چاہیے. میں بار بار بتاتا ہوں نا, عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ کے والد, ان کو عربی سکھانے کے لیے ان کو کہتے تھے ایک شعر یاد کر لو 2 درہم ملیں گے. آپ اصولی طور پر تو یہ بظاہر غلط معلوم ہوتا ہے, بھائی تم تو پیسوں کے لیے اس کو علم دین سکھا رہے ہو. بھائی پیسوں کے لیے نہیں سکھا, اللہ کے لیے رہے ہیں, لیکن درمیان میں تھوڑا سا پیسوں کا تڑکا لگا رہے ہیں کہ اس بہانے سیکھ تو لے گا نا. تبھی عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں نے دین کا علم حاصل کیا تھا دنیا کے لیے, لیکن جب علم آیا نا تو اللہ نے میرے دل سے دنیا نکال دی. ٹھیک ہے نا, کہنے نیت تو یہی تھی, پیسے ویسے ملتے تھے مجھے, صحیح ہے نا, پیسے ملتے تھے, نیت تو یہی تھی, لیکن جب علم آ گیا, علم نہیں سکھایا کہ بھائی یہ اللہ کے لیے ہوتا ہے, دنیا کے لیے نہیں ہوتا. تو اپنے آپ کو اچھائی کی عادت ڈالنے کے لیے اگر دنیا کو شامل کرنا پڑے نا تو بھی ٹھیک ہے, عادت پڑ جائے اخلاص پیدا ہوتا رہے گا. ایک شاعر نے بڑا پیارا شعر کہا ہے, وہ ریا جس پر تھا زاہد تانزن, پہلے عادت پھر عبادت بن گئی. یہ بڑا خاندانی شعر ہے, اس کا مطلب سمجھاتا ہوں. تھوڑا آڑا ترچا بیان ہو رہا ہے لیکن پارسل کر رہا ہوں, کام کی باتیں ہو رہی ہیں, کوئی غلط باتیں تو نہیں کر رہا نا. وہ ریا جس پر تھا زاہد تانزن, زاہد کہتے ہیں جو دنیا سے بے رغبتی, اللہ کی عبادت کرنے والا. تو جب انسان عبادت کرتا ہے تو بعض دفعہ اس کے دل میں ریاکاری آتی ہے, لوگ دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں اور لوگ واہ واہ کر رہے ہیں, تو اس کو یہ دل میں خیال آتا ہے یار میں تو لوگوں کے لیے کر رہا ہوں, اللہ کے لیے کر ہی نہیں رہا. تو وہ تانا دیتا ہے کہ یار یہ کیسی عبادت ہے, یہ پبلک کے لیے ہو رہی ہے, شو بازی ہو رہی ہے. تو اس پہ شاعر نے کہا وہ ریا جس پر تھا زاہد تانزن,
پہلے عادت پھر عبادت بن گئی. کیا مطلب؟ شروع میں تو ریا کی نیت سے ہو رہا تھا, لیکن کسی بھی نیت سے ہو رہا تھا, کام کی لت تو پڑ گئی نا, عادت تو پڑ گئی نا. مثال کے طور پر آپ پبلک کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہے ہو, فجر بھی ظہر بھی, لوگ بولیں گے بڑا بزرگ ہے یار, کئی دن تک پبلک کو دکھانے کے لیے بھی پڑھو گے, کام کی عادت تو پڑ جائے گی نا. وہ جو پوستی پنا تھا وہ تو ختم ہو جائے گا. کام کسی بھی نیت سے کیا جائے نا, یوز ٹو ہو جاتا ہے آدمی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور کیے بغیر یوز ٹو نہیں ہوتا. آپ جتنا مرضی اخلاص ہو, نماز کی فکر ہو, عادت تھوڑی پڑے گی اس سے نماز کی. آپ کے دل میں اللہ کا خوف کہ جو نماز نہیں پڑھتا جہنم میں جائے گا, تو کیا مطلب اس سے پڑھ لو گے نماز؟ عادت جب تک نہیں پڑے گی نہیں ہوگا. ایک نماز میں خوف پیدا ہوگا, اگلی میں تھوڑی ہوگا. اگلی میں ہو سکتا ہے کوئی غافل ہو جاؤ, بازار میں ہو, بازار کی محبت پیدا ہو جائے. بھائی کیفیات جو ہے نا انسان پر وہ چینج ہوتی رہتی ہیں, کنٹینیو ایک کیفیت کبھی بھی نہیں ہوتی. اب نماز کا آپ کے دل میں فجر کے وقت بڑا خوف تھا, جو نماز نہیں پڑھتا جہنم میں جائے گا, اس خوف کی وجہ سے آپ نے آگے فجر پڑھ لی. کیا آپ سمجھتے ہو ضروری ہے کہ یہ خوف ظہر میں بھی ہو؟ بولو نا. ہو سکتا ہے ظہر میں 4 شادیوں پر بیان سن کے آئے ہو, آپ شادیوں میں الجھا ہوا ہو, دلہنیں آ رہی ہوں آپ کو خواب میں, وہ خوف ہی نکل گیا آپ کا. تو اب کہاں سے موٹیویشن ملے گی؟ نہیں ملے گی. آپ چھوڑ دو گے ظہر, پھر کہیں مولوی صاحب کا بیان سن لیا, مولانا طارق جمیل صاحب کی تقریر سن لی, او بھائی ایک خوف پیدا ہوا, کانپ رہے ہیں, اثر پڑ لی. مغرب میں پھر کوئی فلم دیکھنے بیٹھ گئے, سارا ختم. کسی ملحد کا بیان سن لیا, وسوسے پیدا ہو گئے. تو یہ جو موٹیویشن ہے نا, لالچ اور خوف, یہ کام تھوڑا سا کرنے میں تو مددگار ہوتی ہے, لیکن اس سے کام کی عادت, کیونکہ یہ کیفیات ہمیشہ رہتی نہیں ہے. رہے تو آدمی مر جائے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ اگر یہ کیفیات ہمیشہ رہے نا, تو یا تو خوف سے مر جائے پھر آدمی, جہنم سے ہر وقت کوئی بھی نہیں کانپتا رہتا, کبھی کبھار ہی کیفیات آتی ہیں. تو اس لیے جو بھی اصلاح کرتے ہیں نا بزرگان دین, ان کی کوشش ہوتی ہے خانقاہوں میں کہ اس کو عادت ڈالی جائے اس کام کی. بھلے ریاکاری کے لیے کر یار, تو دنیا کے